बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं अंसर जावेद खान, अपने यूट्यूब चैनल से तज़किये और पेशन गोइयाँ। मैं थोड़ा सा फिर क्योंकि ये हमारा दूसरा एपिसोड है, आपको बता दूं क्योंकि मैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल का पहला मीडिया हेड था, तहरीक इंसाफ का मैं पहला मीडिया हेड था। तहरीक इंसाफ की जो बनने के अमल में कभी मैं हिस्सा था। तो पहली वीडियो में हमने बताया था जैसे कि आपको कि जो तहरीक इंसाफ की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको ऑर्गेनाइज मैंने ही किया था, और उस पर एक चैलेंज भी किया था कि कोई दावेदार है तो आए, क्योंकि तारीख जब मौरख लिखेगा तो नाम वही लोग के होंगे कि जिन्होंने इब्तिदा में साथ दिया हुआ था। तो दूसरी आज की जो वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो, अच्छा मैं इससे पहले ये बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के दो हिस्से हुआ करेंगे। एक है तज़किये और पेशन गोइयाँ। तज़कियों में हम ये करेंगे क्योंकि ज़्यादातर वक्त मेरा क्योंकि इमरान खान के साथ गुजरा है, उनसे गुजरे हुए वाक़यात और इमरान की जो इस वक्त बेहद वज़ीर-ए-आज़म को जिस तरह मुल्क को लेकर चलना चला, जो उसका मिशन है वो कैसे वो कैसे सोचता था, कैसे करता था, उनके साथियों को कैसा उनके साथ बन कर चलना पड़ेगा, इस हवाले से कुछ बातें होंगी। और दूसरा होगा पेशन गोइयों पे। पेशन गोइयों पे एक साहिब इल्म खातून है जिससे हम 2003 से लेकर अब तक उनके इल्म से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने ख़ास किस्म को उनको इल्म अता किया हुआ है कि जो भी ट्रेडिशन जो हम पूछते हैं, जो वो मसला अल्लाह के इल्म से जब वो बताती है वो बड़ा अच्छा है, उसके नताइज आते हैं। और अगर आप भी कोई पूछना चाह रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक्स भी दीजिएगा। और ये व्हाट्सएप जो नंबर है 033692760004 पे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अगर कोई आप अपने ज़ाती मसला भी पूछना चाह रहे हो। अब आ जाते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तहरीक इंसाफ जब बन गई तो जो उसकी जो पहली कमेटी थी, तो मैं आपको उनके नाम बताऊं तो जस्ट तहरीक का हिस्सा ये बन जाएगा ताकि पता रहे कि कौन से लोग थे जो उस पहली कमेटी में थे जो 25 अप्रैल के बाद बनी। यकीनन ये एक इमरान की लंबी स्ट्रगल है और आज वो उस शक्ल में नहीं है, मगर इब्तिदा में ये लोग थे। इनके बाद अगले लोगों के नाम आने शुरू होंगे। तो अगर कोई समझता है कि मैं उस वक्त इसका पार्ट था तो यकीनन आकर ये दुरुस्त करवा सकता है। तो उनमें सबसे पहले इमरान खान डेफिनेटली हेड कर रहे थे। महमूद अवान साहब थे, ये इमरान के एक दोस्त थे जो अमेरिका से आए हुए थे, ये चीफ ऑर्गेनाइज़र थे। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब थे, आशिक हुसैन कुरैशी साहब थे, हसन नसार साहब थे, मुजीबुर शामी साहब थे, ज़ियाद शाही साहब थे, ज़ैद इसलारी साहब थे, मंसूर सिद्दीकी साहब थे, मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, और 11वां अंसर जावेद खान। मैं भी इस टीम का, उस कमेटी का मैं हिस्सा था। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी जो हमारी मीटिंग ये स्टार्ट होती थी, हम बैठते थे डेली बेसिस के ऊपर, तो दो नामवर सहाफ़ी बड़े काबिल एहतराम हैं, उनकी वो आपस में बनती नहीं थी, तो वो इस किस्म की नोक झोंक शुरू हो जाती थी कि वो बात हम असल मकसद से हट भी जाते थे। बहरहाल वो भी एक टाइम था। अच्छा, इसमें दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं अब करने जा रहा हूँ, इस वक्त इनमें से इन 10 लोगों में से कोई भी इमरान खान के साथ नहीं है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि इमरान ने इनको निकाला। इमरान कभी अपने साथियों को, अपने बंदों को नहीं निकालता। इमरान मैक्सिमम टाइम देता है, मैक्सिमम लेकर चलता है। ये खुद ही अलग हो गए हारी। उसकी वजह मगर मुझसे पूछे, जो मैं इमरान की साइकी को समझता हूँ, जो इमरान के साथ वक्त गुजरा है उसके मुताबिक मैं जानता हूँ, इमरान एक एम्बिशियस और बड़ा स्ट्रॉन्ग विल का आदमी है, और उसके साथ चलने के लिए आपको भी उतनी ही ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए। यकीनन जब चीज़ें फुलफिल नहीं हुई, लोग डिसहार्ट हुए, वो समझे शायद ये इम्पॉसिबल है, ये कुछ है। और अगर ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है तो ये सिर्फ इमरान की अपनी विल से ऊपर हुआ है, इमरान की अपनी कमिटमेंट के साथ हुआ है और उसकी डेडिकेशन के साथ हुआ है। अच्छा, कतन ये नहीं है कि इमरान के साथ पुराने लोग नहीं हैं, इमरान के साथ अब भी पुराने लोग हैं। और उसमें से जो अगर बताऊँ, इसको जो गवर्नर सिंध हैं इमरान इस्माइल साहब, ये 95 में हमारे पास आए थे जब हमने शौकत खानम में खालों की कंपेन स्टार्ट की। तो उस वक्त ये हमारे साथी बने थे। एक पीटीआई के एक और कराची के हैं जमाल सिद्दीकी साहब, वो भी इस वक्त पीटीआई में हैं, इमरान के साथ हैं। फिर इसके बाद लाहौर में एक पीटीआई का वर्कर है नवीद अहमद,
اسلام آباد سیکٹریٹ میں جو آپریٹر پہ فون آپریٹر ہے طاہر، وہ بھی عمران کے ساتھیوں میں سے ہے۔ پھر اس کے علاوہ نمل میں عابد شیخ، یہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ ٹیم کا حصہ تھے، اور ان کے ساتھ ہوتے تھے ندیم صدیقی جو آج کل عقیل کیم ڈیڈی کے ساتھ ہیں۔ یہ دونوں بڑے ہی ڈیشنگ لوگ تھے جنہوں نے عمران کی شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ، نمل کی فنڈ ریزنگ میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا، اور بڑے ہی چیتے قسم کے یہ تھے۔ اور ندیم صدیقی صاحب اب آج کل عقیل کیم ڈیڈی کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ عمران کے ساتھ بھی ان کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوکت خانم کے اس کے موجودہ سی او ڈاکٹر فیصل سلطان کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی۔ نہایت ہی نفیس انسان، 94 میں انہوں نے جوائن کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ہمارا آفس ابو بکر سے شاہ جمال شفٹ ہوا تھا، تو ان کی جو میری پہلی ملاقات تھی، بڑا سافٹ سمپل سا آدمی بیٹھا ہوا تھا، بڑی نرم مزاج کا۔ پھر ان کے ساتھ میرا ایک کوئٹے کا سفر بھی بڑا دلچسپ ہے، بڑی یادگار یادیں ہیں اس میں۔ تو نہایت ہی اچھا اور صاف ستھرا یہ ہے وہ، اب عمران کے ساتھ ابھی بھی ہیں۔ دوسرے ڈائریکٹر، میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر آصم یوسف، بڑا اسٹریٹ سیدھا آدمی یہ ہے۔ اچھا، اب ان میں سب سے اہم جو بندہ ہے، جو سب سے پرانا، جس کو ہمیں ان گمنام لوگوں میں سے اتنا زیادہ فرنٹ یا لوگوں میں نہیں ہے، جانتے ہیں، یہ ایسی گمنامی نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب عمران نے شوکت خانم کا بنانے کا خیال کیا، تصور کیا کہ میں بنانا چاہتا ہوں، تو جتنے بھی ڈاکٹر امریکہ میں، پاکستان میں جن لوگوں سے بھی بات کی، سب نے ڈسکریج کیا کہ نہیں بن سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں۔ اور یہ وہ شخصیت تھی ڈاکٹر نشیرما برقی، جو امریکہ میں ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے کہا عمران یہ بن سکتا ہے، یہ بنے گا۔ اور اگر عمران کے بعد اگر کس شوکت خانم کے لیے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور عمران کو حوصلہ دینے میں، عمران کا ساتھ چلنے میں، وہ ڈاکٹر نشیرما برقی کی ہے۔ اور اتنے نفیس انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جب ایک وقت تھا وہ چیئرمین بھی تھے، سی او بھی تھے، تو اگر ان کے پاس کوئی کمپلینٹ لے کر جاتا جی فلاں یہ بات کر رہا فلاں، وہ بٹھا لیتے تھے، فون کرتے تھے کہ مسٹر سو اینڈ سو کمان آؤ میرے آفس میں، آ گیا یہ بندے نے، بتاؤ کیا بتا رہے تھے تو مجھے، یہ اس بندے کے سامنے جب پوچھتے تو سب کی ہوا نکل جاتی تھی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ڈاکٹر نشیرما برقی کے پاس وہی آدمی جاتا تھا جب اس کے پاس اتھینٹک کسی کے بات کرنے کے لیے جواز ہوتا تھا، ادروائز وہ اوائڈ کرتے تھے۔ اور بڑے اچھا ایڈمنسٹریٹر اور بڑے سافٹ اور نفیس انسان میں نے نہیں دیکھا جو اب تک عمران کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ یہ تھے، یہ تو وہ لوگ تھے جو ابھی بھی عمران، کہنے کا مقصد اب وجہ کیا ہے، عمران کی ایک جو خصوصیات میں سے جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اور وہی اس کی ایک خامی بھی ہے، وہ لوگوں پر ٹرسٹ کرتا ہے، یہ اس کی ایک خوبی بھی ہے۔ اور اس ٹرسٹ کے اگینسٹ یہ ہوتا ہے بعض اوقات اب لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی لوگ تو اس کے ٹرسٹ کو دھوکہ بھی دے جاتے ہیں اور وہ اس کو میکسیمم ٹائم دیتا ہے، اور کچھ اس کے ساتھ پورا بھی اترتے ہیں۔ اور اب بھی عمران کی جو ٹیم میں لوگ ہیں، میری انہیں کو یہ ایڈوائز ہے کہ عمران آپ پہ بہت ٹرسٹ کر رہا ہے، بہت زیادہ وہ چاہتا ہے کہ آپ پاکستان کی حالت بدلنے میں میرا ساتھ دیں، اور آپ کو بالکل عمران کی سوچوں کے ساتھ مل کر ایک نیشن بنانے کی جو اس کا خواب ہے اس کو پورا کرنے میں مدد دیں۔ آپ اس وقت بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں جو کہ قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اور کل آپ کا بھی، ہم بھی اپنا نام کو اسی طرح ایسوسیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس ٹیم کا حصہ تھے جہاں پہ یہ سارے صاحب ہوتے رہے۔ اب آگے جاتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں، پیشن گوئیاں۔ پیشن گوئیوں میں وہ صاحب علم خاتون کی میں اب ذکر کروں تو انہوں نے ہمیں 1-1.5 ماہ پہلے ہی بتایا تھا کہ کرونا وائرس اللہ نے چاہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ عید الفطر کے قریب تک بالکل قابو میں آ جائے گا، خصوصاً پاکستان میں یہ قابو میں آ جائے گا، اور اللہ نے چاہا یہ یہاں سے آپ کے لیے یہ ایک اچھی خوشخبری ہے۔ اور آپ دیکھتے، اور دوسرا یہ بتایا کہ اگر آپ کرونا سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز ظہر اور نماز عشاء کے درمیان کسی بھی وقت، ایک وقت میں آپ صرف سورہ حشر پڑھ لیں اور اپنے پہ پھونکیں اور اپنے سارے گھر والوں پہ پھونکیں۔ اگر کوئی سورہ حشر پڑھنے سب سے اچھا ہے، اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو جو سفر کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا والی، تو یہ دعا بھی اب آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کو کرونا پہ قابو کرنے میں اور کرونا سے محفوظ رکھنے میں آپ کے کام آئے گی۔ اور اگر اب اس کے علاوہ کل ہم ایک اور ہم
کریں گے کہ اس خاتون سے ایک اور اگلی بات ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو اپنی حیثیت سے بھی، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہمیں لائکس کیجئے، اور یہ جو واٹس ایپ نمبر ہے 0336927600 پہ اپنا کویشچن ویڈیو کویشچن ریکارڈنگ کر کر ہمیں بھیجیں، تو جو جواب ہوں گے وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ اگر کوئی ایسا جواب ہوگا جو ہم آن ایئر بھی دینا ہو وہ آپ کو ویسے مل جائے گا، ادروائز آپ کے اسی نمبر پہ آپ کو آپ کا آنسر بھی ملتا رہے گا۔ تو آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، اور بہت سے ٹاپک ہیں عمران کے حوالے سے، جس میں بال ٹیمپرنگ ہے، جمامہ سے شادی ہے، کیا کہتے ہیں عیدی، عمران پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتے تھے، یہ ہے، ہم کچھ ابھی باتیں یہ کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرے تجزیوں پہ بھی آ جائیں گے، دوسرے سیاستدان کیا سوچتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا ہے، عمران جو ڈیسیژن لے رہا ہے، عمران کے پیچھے اس کی کیا نفسیات کام کر رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وقتاً فوقتاً بہت ساری باتیں، بڑی انفارمیٹیو قسم کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہا کریں گی۔ انصر جاوید خان کو اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔